من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات اگر میرے محترم سننے والوں کا اجتماعی حافظہ بیدار ہو تو انہیں یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ سال اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ والعصر کی تلاوت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، اور اب سورہ والشمس میں پروردگار نے قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال پہ آ جائے۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے فضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے کتنا عمدہ اور کتنا مضبوط نفس بنایا۔ فالہمها فجورها وتقواها، ہم نے اس نفس میں فسق و فجور اور عبادت و تقوی دونوں صلاحیتیں رکھی۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم نے اس نفس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی، عبادت اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی۔ قد افلح من زکاها، وہ قیامت میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاک کروا لے، اور وہ قیامت میں ذلیل ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے۔ آرام سے سننا، میں نے سورہ والعصر کا حوالہ یوں ہی نہیں دیا۔ دیکھو، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے نفس کی۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ دیکھو، اگر میں قسم کھاؤں کہ اللہ کی قسم، تو اس قسم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ گواہ ہے۔ دیکھو اصول سمجھنا،
بہت بیدار اور پڑھا لکھا مجمع ہے، تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں میں. یہ جو قسم ہے نا، یہ در حقیقت گواہی ہے. اللہ کی قسم یعنی اللہ گواہ ہے. قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب ہو. کبھی آپ نے دنیا میں کہ فلاں گنہگار کی قسم، فلاں مشرک کی قسم، فلاں کافر کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم. بھائی یعنی وہ چیزیں جو بے عیب ہے ان کی قسم کھائی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا اصول چیز بے عیب ہو جب قسم کھائی جائے گی. یہ اصول سمجھ میں آ گیا. اور دوسرا اصول بتلاؤں، دیکھو اردو میں کہتے ہیں آپ کے سر عزیز کی قسم. ٹھیک رکے رہے نا، آپ کے سر عزیز کی قسم. اچھا بھائی آپ کی ٹانگ کی قسم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جتنا امپورٹنٹ سر ہے اتنی امپورٹنٹ ٹانگ بھی. جتنا اہم سر ہے اتنی اہم پاؤں بھی ہے. تو پاؤں کی قسم کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں، پاؤں کی قسم نہیں، قسم سر کی. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بلند ہے پورے جسم میں. بھائی آرام سے سننا، ابھی ذرا میں منزل تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں. تو جو سب سے بلند ہو قسم اس کی کھائی جائے، اور جو سب سے بے عیب ہو قسم اس کی کھائی جائے. توجہ رکھنا، پروردگار نے آواز دی لعمرک، سورہ ہجر 15واں سورہ قرآن مجید کا. جاؤ دیکھنا اس آیت مبارکہ کو. لعمرک اصول پھر سمجھ لو. قسم اس کی کھائی جائے جو بے عیب ہو، قسم اس کی کھائی جائے جو بلند ہو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. حبیب تیری پوری زندگی کی قسم. حبیب اللہ قسم کھا رہا ہے محمد کی. میرے محمد تیری پوری زندگی کی قسم. تو محمد کی پوری زندگی بے عیب ہے. جس کی زندگی بے عیب ہو اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ سیب ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ عصیان ہوگا. یہ ذہن میں رکھو گے نا. ابھی میں تمہید میں روک رہا ہوں، تھوڑا سا وقت لوں گا. بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھے، لیکن تھوڑا سا وقت میرے ساتھ چلو قسم کے فلسفے پر. پھر میں واپس جاؤں گا سورہ کی طرف اور کسی منزل سے تمہیں روشناس کراؤں گا. قسم جو سب سے بلند ہو اس کی کھائی جائے، جو بے عیب ہو اس کی قسم کھائی جائے. 30ویں پارے کا سورہ ہے سورہ بلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاقسم بہذا البلد. لاقسم، بھائی آرام سے سننا ہے، بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں تمہیں. اور وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. لاقسم بہذا البلد. حبیب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد. حبیب تو ایک دن فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا. فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے. قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، تو ایک دن فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا. ووالدین وما ولد. باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. یہ چاروں جملے پھر سننا. لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالدین وما ولد. قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، ایک دن تو فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا. باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. جاؤ دیکھو تفسیر لکھنے والوں نے کیا لکھا. تمہارے ملک کے مفسر نے لکھا باپ سے مراد ابراہیم، بیٹے سے مراد اسماعیل. دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا تھا، اور خانہ کعبہ ہے شہر مکہ میں. کیا اچھی توجیہ ہے بھائی، ہے تو خوبصورت. باپ ابراہیم، بیٹا اسماعیل، دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی. کعبہ ہے شہر مکہ میں. لیکن مجھے اتنا بتا دو، پڑھے لکھے ہو نا، اتنا بتلاؤ کہ اللہ بات کر رہا ہے فتح مکہ کی، تعمیر کعبہ کی بات نہیں ہے. اب ایسے باپ بیٹے ڈھونڈو جن کا تعلق فتح مکہ سے ہو.
تمام بیٹے ڈھونڈو جن کا تعلق فتح مکہ سے ہو. حبیب میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی, ایک دن تو فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا. اس باپ کی قسم کہ اگر اس کا سایہ نہ ہوتا تیرے سر پر تو مشرک تجھے قتل کر دیتے. اس باپ کی قسم کہ اگر اس کا سایہ تیرے سر پہ نہ ہوتا تو مشرک تجھے قتل کر دیتے. اور اس بیٹے کی قسم کہ اس کی تلوار اگر تیرے ساتھ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا. یہ باپ بیٹے تمہارے ذہن میں آ گئے نا, تو مجھے اجازت دو کہ میں جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں. یہ قسم کس نے کھائی باپ کی؟ اللہ نے. یہ بیٹے کی قسم کس نے کھائی؟ اللہ نے. اور ابھی طے یہ ہوا ہے کہ قسم اس کی ہوگی جو بے عیب ہو. عجیب و رہلے فکر ہے اور عجیب و غریب و رہلے فکر تک تمہیں لے کے جانا ہے. اچھا تو قسم گواہی, یہ گواہ ہے, سورج گواہ ہے, چاند گواہ ہے, زمانہ گواہ ہے, زمین گواہ ہے, آسمان گواہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اپنے نفس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب مجھے اجازت دو, دیکھو بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور مجھ میں دو عادتیں ڈیولپ ہو گئی ہیں. پہلی عادت تو یہ کہ میں لوگوں سے یہ کہنے لگا ہوں کہ میاں تقریر تو سنتے ہو لیکن تھوڑا سا ہوم ورک خود بھی کیا کرو. تھوڑا سا ہوم ورک خود بھی کیا کرو. اچھا, اس ہوم ورک کا مطلب کیا ہے کہ جو آیتیں میں کوٹ کروں انہیں جا کے دیکھو, ترجمہ بھی دیکھو اور چیک کرو کہ میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. ہوم ورک کرو. اور دوسری میری عادت کیا ڈیولپ ہوئی کہ بھائی مجھے اجازت دو کہ ویسے بولوں جیسے جی چاہ رہا ہے. اب ذرا میرے ساتھ رہنا. اچھا, تو نفس کی قسم کھائی, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. رکے رہنا. اس نفس کو اگر سمجھ گئے تو میں پھر اس مقام سے آگے بڑھوں گا. عجیب بات یہ ہے, عجیب بات کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں انسانوں پہ ایک عجیب تبصرہ کیا. کہنے لگے یتکلم بلحم, گوشت کے ایک ٹکڑے سے بول رہا ہے. علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. یتکلم بلحم, یہ انسان ہے کیا؟ گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. یسمع بعظم, سنتا ہے ہڈی سے. ینظر بشحم, دیکھتا ہے چربی سے. بولتا ہے گوشت سے, سنتا ہے ہڈی سے اور دیکھتا ہے چربی سے. اپنے شہر کی ساری چربی لے آؤ اور اس سے دیکھنے کی کوشش کرو. سارے شہر کی ہڈیاں جمع کرو, اس سے سننے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے نا, سارے شہر کا گوشت جمع کر لو, اسے بولنے کی کوشش کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بول تو رہا ہے وہ گوشت سے, لیکن بولنے والی طاقت کوئی اور ہے. بولنے والی طاقت کوئی اور ہے. رکے رہنا. بول رہی ہے زبان نہیں, زبان آلہ ہے, بول رہی ہے روح. آرام سے سننا. اس لیے کہ میں نے تم سے اجازت لے لی کہ جیسے جی چاہ رہا ہے بولنے کا ویسے بولنے دو. تھوڑا سا وقت دوں گا. اور یہ جو نوجوان گھور رہے ہیں نا, انہیں متوجہ کر رہا ہوں. اچھا بھائی, تو زبان آلہ ہے, بول رہی ہے روح. ٹھیک, یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی سے اٹھا ہے. دیکھو مجھے نفس تک لے جانا ہے تمہیں, اور آرام سے سننا. یہ جسم مٹی سے اٹھا ہے, روح اتری ہے آسمانوں سے. ٹھیک, اچھا اعتراض تو نہیں ہے کسی کو کہ روح آسمانوں سے اتری, میں نے کہہ دیا. اچھا بھائی تمہیں اعتراض نہیں؟ کیسے پتا کہ روح آسمان سے اتری؟ دلیل دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. تو روح اتری آسمان سے, جسم اٹھا زمین سے. ایک انتہائی بلند, دوسری چیز انتہائی پست. ٹھیک ہے نا, اس کو جوڑ کے کون رکھے؟
اس جوڑ کے رکھنے والی شے کا نام ہے نفس. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بڑا دقیق مرحلہ میں نے بڑی آسانی سے اثر کیا ہے. تو جسم نکلا مٹی سے پست، روح اتری آسمانوں سے. اگر جوڑ کے کوئی نہ رکھے تو روح چلی جائے آسمانوں میں، جسم مل جائے مٹی سے، مٹی میں. تو نفس ہے جو ان دونوں کو روک کر رکھتا ہے. یہاں تک آگے ہو. سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری کائنات کے جوڑوں کو 3 چیزوں سے خلق کیا. جسم بنایا مٹی سے، نفس ڈالا اس میں، اور ایک شے اور ڈالی جسے تم جانتے نہیں ہو، اس کا نام ہے روح. جہاں تک آگے دیکھو عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے یہ سارے تفصیلات ضروری ہیں. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اب تمہارے اندر ہے کیا؟ مٹی کا جسم ہے، آسمان سے اتری ہوئی روح ہے، اور ایک چیز ہے نفس جس نے تمہیں جوڑا ہوا ہے. تو ہر آدمی میں 3 چیزیں ہیں، جسم، نفس، روح. یہ بتاؤ کہ جب انسان مرا تو کیا چیز مر گئی؟ روح مر گئی. روح تو ہے اپنی جگہ، روح تو موجود ہے. اچھا جسم دیکھ نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، لیکن جتنا جسم زندگی میں تھا اتنا جسم بھی موجود ہے. تو میرا دوست بولا کہ نفس مر گیا. بالکل سچی بات ہے، اسی لیے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس، کل روح نہیں ہے، کل جسم نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. مرتا ہے نفس. بھائی توجہ رہے، جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر میرا نفس اللہ نکال لے میں مر گیا. بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، رک کے سننا. میری زندگی کی بنیاد میرا نفس ہے. جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر اللہ نفس نکال لے، نفس کو الگ کر لے، میں مر جاؤں. جب تک تمہارا نفس تمہارے پاس ہے تم زندہ ہو. اگر اللہ نفس کو کھینچ لے تم زندہ نہیں رہو گے. عجیب بات یہ کہ اللہ نے جب علی کی تعریف بیان کی قرآن میں تو علی کو روح رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا. سنو بھائی فیصلہ تم کرنا. بھائی روح رسول، عقل رسول، شعور رسول، ادراک رسول نہیں. علی کو رسول کے روح نہیں کہا، رسول کا شعور نہیں کہا، رسول کی عقل نہیں کہا. مباہلے میں کیا کہا؟ یہ ہے نفس رسول. اور ابھی طے ہوا ہے کہ جب تک نفس ساتھ رہے گا انسان زندہ رہے گا. تو اگر علی کو محمد سے ہٹاؤ گے تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پتلا بچ جائے گا. پھر سننا بھائی، اسے ایسے ہی چھوڑ دیں. اور محمد والے محمد بلند تر سلوات. اس لیے کہ اب تو میں آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف پہنچ رہا ہوں جس منزل تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا ہے. اچھا بھائی، تو تم میرے اس استدلال کو یاد رکھو گے نا؟ نہیں، میں تمہیں کچھ بتلانا چاہ رہا ہوں. تو نفس اگر ساتھ ہے زندہ ہو، نفس ہٹ جائے مر گئے. علی ہے نفس محمد. اگر نفس کو محمد سے الگ کرو گے تو رسالت مر جائے گی، پتلا رہ جائے گا. اس لیے حیات رسالت کے لیے ضروری ہے کہ جہاں محمد ہو وہاں علی ہو. اسی لیے ہم نے کلمے میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا، اذان میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا.
میرے ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ اس مرحلے میں تمہیں روکنا ہے اور اس مرحلے پر روک کر پھر اس مقام سے آگے بڑھنا ہے. تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی. اب میں نفس رسول پہ رکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے تو آگے جانا ہے. قسم ہے نفس کی، ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا. اچھا بھائی توجہ رہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس میں گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی اور ہم نے اس نفس میں تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی. قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوگا. ترجمے جتنے تمہیں ملیں گے ان سب سے اختلاف کر رہا ہوں، اپنا ترجمہ کر رہا ہوں اپنا. جانتے ہو اس آیت کا ترجمہ تمہارے ترجمہ کرنے والوں نے کیا لکھا؟ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. اور میں ترجمہ کرتا ہوں وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے. کہ نفس خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، کسی تزکیہ کرنے والے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورہ جمعہ میں آواز دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. بھائی توجہ رہے، ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. بھائی میرے اس جملے کو اب جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے. وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. پہنچ رہے ہو نا اس مرحلے تک. اب آیا ہوں میں مقام رسالت پر، تو اجازت دے رہے ہو نا کہ میں اسی طریقے سے بولوں جیسے بول رہا ہوں. اب تو آیا ہوں میں. اگر وہی اجتماعی حافظے والی بات ہے، اگر گزشتہ سال کی تقریر تمہارے ذہن میں محفوظ ہو تو میں ایک دعویٰ کر کے گیا تھا اور اس دعوے کو پھر دہرا رہا ہوں کہ کسی نبی اولو العزم کی مجال نہیں ہے کہ میرے نبی کے بازو میں آگے کھڑا ہو جائے. اور میں نے تمہارے سامنے گزشتہ سال جو دلیل رکھی تھی وہ یہ کہ سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف ہیں، میرا محمد صراط مستقیم پر ہے. یہ آیتیں تفصیل سے میں تمہیں دے کے گیا ہوں. اور اب سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن کا، اور آیت کا نشان 141، وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس میرا رسول ہے. محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. اللہ کے معنی سوائے. بھائی اللہ تو بہت، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے مومنین کے. یاد ہے نا؟ رکے رہو. آج ذرا میں کچھ ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں، تو اسی ڈیفرنٹ موڈ میں سننا. بہت نازک مرحلہ فکر ہے، لیکن ذرا آرام سے سننا. یہ اللہ سمجھ لو، اللہ. پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. سارے انسان گھاٹے میں سوائے مومنین کے. تو اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. یہی ہے نا؟ بس سننا، اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. یہ ذہن میں رکھنا. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسول. 2 آیتیں ہو گئی. تیسری آیت سنو جو تمہارا کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے پہلے سارے بت، سارے باطل اللہ سے پہلے، حق اللہ کے بعد. یہ 3 مقامات کی آیتیں ہو گئی. بھائی توجہ رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے طے کیا ہے
भाई मैं पूरा तर्जमा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तेज गुजर रहा है। हमने तय किया है कि हम इंसानों को जहन्नम में फेंक देंगे, इल्लल लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लाए उन्हें जहन्नम से बचाएंगे। तो इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। सुन लिया तुम? ये इल्ला समझ में आ गया? इल्ला बिल्कुल समझ में आ गया। सूरह वल असर, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। वमा मुहम्मदु इल्ला रसूल, इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रिसालत। सूरह 3, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला से पहले बातिल, इल्ला के बाद हक। तो जहन्नम इल्ला से पहले, बातिल इल्ला से पहले, इल्ला से पहले कुछ नहीं, घाटा इल्ला से पहले, फायदा इल्ला के बाद, हक इल्ला के बाद, जन्नत इल्ला के बाद, रिसालत इल्ला के बाद। भाई बात तो वाज़ेह हो गई ना। कुरान की आयतें मैंने पढ़ी हैं और अब मैं एक आयत पढ़ने जा रहा हूं, तर्जुमा भी नहीं करूंगा। इल्ला से पहले देखो, इल्ला के बाद देखो। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता बिल कुर्बा। पहुंच रही है ना बात पहुंच रही है। कुल असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आले मोहम्मद की मोहब्बत इल्ला के बाद है, इल्ला से पहले नहीं है। भाई यहाँ तक तो आयतें थी और अब एक हदीस का एक टुकड़ा सुनते जाओ। जब पंजतन चादर में जमा हुए, सबको याद है ये रिवायत, सबको याद है जो हदीस किसा के नाम से पहचानी जाती है। जब पंजतन चादर में जमा हुए तो अल्लाह ने अर्श पे आवाज दी, इल्मू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती। भाई मैं फकत तुम्हारे सामने इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा। इल्मू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समान मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तजरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसति लज़ीना हो। इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसति लज़ीना हुम तहतल कसा। ये चादर वाले इल्ला के बाद है। आज समझ में आया कि जहन्नम चादर के बाहर है, जन्नत चादर के अंदर है। पहुंच रहा है ना ये मैसेज? अच्छा भाई, अगर ये मैसेज पहुंच रहा है तो मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए रोक लूं और फिर वापस जाऊंगा। लेकिन वमा मुहम्मदु इल्ला रसूल की आयत की तरफ मैं फिर वापस जाऊंगा, लेकिन ये जुमला मुकम्मल हो जाए। हमने ऐ आसमानों में रहने वालों और ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, हमने आसमान बनाया इन 5 की मोहब्बत में। यही है ना। ज़मीन बनाई इन 5 की मोहब्बत में, सूरज चांद चमकाए इन 5 की मोहब्बत में। इससे पहले क्या है? वह इज़्ज़ती व जलाली, कसम है मेरी इज़्ज़त की, कसम है मेरे जलाल की। मैंने पूरी कायनात बनाई इन 5 की। पूरे कुरान को देख डालना, अल्लाह सूरज की कसम खाता है, चांद की कसम खाता है, ज़माने की कसम खाता है, बाप की कसम खाता है, बेटे की कसम खाता है, लेकिन अपनी इज्जत की कसम नहीं खाता। और अगर खाई तो हदीस किसा में कि मेरी इज्जत की कसम, मैंने कायनात बनाई है इन 5 के लिए, तो अगर इनसे मुंह फेरा तो बेइज्जत करके जहन्नम में फेंक दूंगा। सुनते जाओ। सुनते चलो जरा, मैं बहुत आराम से आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा भाई, तो सूरज बनाया 5 के लिए जो चादर में है, चांद बनाया 5 के लिए, ज़मीन बनाई 5 के लिए, आसमान बनाया 5 के लिए, समंदर बनाए 5 के लिए, गरज के पूरी कायनात बनाई 5 के लिए। तय हो गई बात? भाई सुनना, ये तुम यहाँ बैठे हुए क्यों हो?
5 کے لیے تو پیدا ہوئے 5 کے لیے. 5 کا تذکرہ ہو رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, اس لیے بیٹھے ہو. اچھا بھائی, اب یہ بزرگ نہ سنیں, یہ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں, یہ بچوں سے, کبھی آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ مجلس ہو رہی ہے, مجلس بنے ہو 5 کے لیے, یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اچھا میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ مائکروفون آن کیوں ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ روشنیاں جل کیوں رہی ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے. وہ لوگ دور دور تک کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب مجلس ختم ہو جائے گی, تم اپنے گھر جاؤ گے, میں اپنے گھر جاؤں گا, روشنیاں بجھا دی جائیں گی, پنکھے بند کر دیے جائیں گے, مائکروفون آف ہو جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب تک غرض رہتی ہے تب تک چیز رہتی ہے, جب غرض ختم ہو جائے چیز اٹھ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک مجلس ہو رہی ہے, جب تک مجلس ہو رہی ہے, میں ممبر پہ ہوں, آپ فرش پہ ہیں, روشنیاں جل رہی ہیں, مائکروفون آن ہے. جب مجلس ختم ہو جائے گی میں اپنے گھر جاؤں گا, آپ اپنے گھر جائیں گے, روشنیاں بجھا دی جائیں گی, فرش لپیٹ دیا جائے گا, شامیانے اتار دیے جائیں گے. تو جب تک مجلس ہوتی رہے گی یہ چیزیں رہیں گی. جب غرض ختم ہو جائے گی تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہی ہے نا, ہٹا دی جائیں گی. اب میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار تو نے کائنات بنائی تھی 5 کے لیے, اور 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے, تو لپیٹ دے کائنات کو, کہا نہیں ہے کوئی 5 جیسا. آج کا پیغام پہنچ رہا ہے نا, تو اب ذرا میں اور آگے بڑھ جاؤں, پھر واپس چلو. سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن کا, آیت کا نشان 141, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, محمد کچھ نہیں ہے. دیکھو میں ترجمے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. وما محمد, محمد کچھ نہیں ہے, الا رسول, بس میرا رسول ہے. سن لیا تم نے ترجمہ؟ قرآن ہے, میرا محمد کچھ نہیں ہے, الا رسول, بس وہ میرا رسول ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ کیسے کہہ دیا کچھ نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے میرا نبی, حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے, حضرت آمنہ کا بیٹا ہے, حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے, ازواج مکرمات کا شوہر ہے, ٹھیک ہے نا, فاطمہ زہرا کا باپ ہے, اچھا حسنین کا نانا ہے, علی کا بھائی ہے. اتنے تو سارے رشتے, اور اللہ کیا کہتا ہے؟ محمد کچھ نہیں ہے, بس میرا رسول ہے. تو یہ اعتراض ہو گیا نہیں, ہو گیا یا نہیں قرآن پر؟ ہو تو گیا نا, کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ کسی کا بھائی ہے, نہ کسی کا نانا ہے, نہ کسی کا نواسا ہے, نہ کسی کا پوتا ہے. تم خوش ہوتے ہو کہ حسنین کا نانا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, بس ہمارا رسول ہے. قرآن ہے, اور اگر برا لگے تو لگنے دو. تمہیں بڑا ناز ہے نا کہ علی کے بھائی ہیں, قرآن کہتا ہے نہیں, بس میرا رسول ہے, کسی کا بھائی نہیں ہے. تمہیں بڑا ناز ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں تمہارے نبی, ٹھیک ہے نا, قرآن کہتا ہے نہیں, کچھ نہیں, بس میرا رسول ہے. تمہیں بڑا ناز ہے کہ فاطمہ زہرا کے والد ہیں, قرآن کہتا ہے کچھ نہیں, بس میرا رسول ہے, کسی کا باپ نہیں ہے. اچھا تو تمہیں حق نہیں ہے, میں اگر کہہ دوں کفر ہے. اللہ جو رشتے بنانے والا ہے, وہ اگر رشتے توڑ دے تو کسی کو اعتراض کرے؟ وہ تو رشتے بنانے والا ہے نا, تو اس نے توڑ دیا. اب میرا جملہ سننا, وہ نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ کسی کا بھائی ہے, نہ کسی کا نانا ہے, نہ کسی کا دادا ہے, نہ کسی کا پوتا ہے, نہ کسی کا بھتیجا ہے, کچھ نہیں, اللہ کا رسول ہے. ایسا محمد جو فقط رسول ہو, اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا, رسالت کھڑی ہو گئی. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ یہ میسج آئے مبارکہ کا پہنچ رہا ہے, بہت تیزی سے میں گزروں گا. پھر سننا, ایسا محمد جو فقط رسول ہے, کچھ نہیں ہے, اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے
تو باپ نہیں کھڑا ہوا, رسالت کھڑی ہوئی. بھائی توجہ رہے, اگر نوازوں کے لیے ناکا بن جائے تو نانا نہیں بنا, رسالت ناکا بنی. اگر بھائی کو کندھے پہ بلند کرے تو بھائی نے بلند نہیں کیا, رسالت نے بلند کیا. اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی, رسالت نے مدد مانگی. اور اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا, رسالت ناراض ہو گئی. عجیب مراحل ہے نا, بس ویسے بولنے دو جیسا آج میرا جی چاہ رہا ہے بولنے کا. اچھا ادھر آگے تو چلو. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, بس میرا رسول ہے. 141ویں آیت ہے, بسم اللہ سے اگر کاؤنٹ کرو گے, اور بسم اللہ ہٹا کر 140ویں آیت جا کے دیکھنا قرآن مجید میں. محمد کچھ نہیں ہے, میرا رسول ہے. اس سے پہلے بڑے رسول گزرے. افإن مات اور قتل انقلبتم علی اعقابکم, ہم کہتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر دنیا سے چلا جائے تم پھر مشرک بن جاؤ گے. دیکھو یہ میری پیشن گوئی نہیں ہے, کسی نجومی کی پیشن گوئی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر محمد چلا گیا تم مشرک, بت پرست, یہودی, کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے, مسلمان نہیں رہو گے. ٹھیک ہے, اگر محمد چلا گیا تو تم مسلمان نہیں بچو گے, پھر پچھلے دین پہ واپس جاؤ گے. انقلبتم علی اعقابکم, اپنے پچھلے دین پہ واپس جاؤ گے اگر یہ محمد چلا گیا. یہی ہے نا, محمد رسول اللہ تو گئے اور ان کے جانے کے باوجود مسلمان رہے. اور آج تو اتنے ہیں اس گلوب کے اوپر کہ ساری دنیا ان مسلمانوں سے پریشان ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. بھائی رسول اکرم جب گئے تو مسلمان تھے, دوسری صدی میں بڑھے, تیسری میں اور بڑھے, چوتھی صدی میں اور بڑھے, پانچویں میں اور بڑھے, بڑھتے بڑھتے 14ویں صدی کے اختتام کے بعد آج ماشاءاللہ خدا مسلمانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور حفظ و امان میں رکھے. یہ اس زمین کی اکثریت ہے مسلمان. میں پڑھ لکھ کے بولنے کا عادی ہوں. اس گلوب پر آج جو دنیا پریشان ہے, آج جو طاقتیں پریشان ہیں, وہ اسی اکثریت کی وجہ سے پریشان ہے کہ آج اس گلوب پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. ٹھیک مان لیا تم نے, اکثریت ہے. قرآن تو کہہ رہا تھا کہ اگر محمد گیا تو تم کافر ہو جاؤ گے, اور ہم نے دیکھا کہ مسلمان اکثریت میں آ گئے. تو یہ ہوا کیا؟ تو بس ایک ہی جواب ہے کہ یا تو آیت کی صداقت کا انکار کر دو, اور یا پھر مانو محمد گیا نہیں, ایک گیا دوسرا آیا, دوسرا گیا تیسرا آیا, تیسرا گیا چوتھا آیا, ایک آیت تک موجود ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بس سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گا. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں, بس وہ میرا رسول ہے. یہ شان کسی نبی کی نہیں ہے. اب میں آہستہ آہستہ اپنی منزل فکر سے قریب ہوا, اور جہاں آیا ہوں وہاں رک کے سننا. بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, کسی کی یہ شان نہیں ہے. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ توریت لکھی ہوئی آئی ہے, انجیل لکھی ہوئی آئی ہے, قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. لہجہ محمد سے جو زبان سے نکلا وہ قرآن بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اچھا ایک مرتبہ اور میں اجازت لے لوں کہ جیسے میرا جی چاہ رہا ویسے بولوں. بس جی چاہا کہ اپنے ان نوجوان دوستوں کو جو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میسج دے دو. تو اب آرام سے سنتے رہو. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان لانے والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب کیا. کس نے کہا؟ اللہ نے. تو اللہ آیا کہنے کے لیے نہیں, الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. بہت سیدھی بات ہے, سچی بات. قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت من. تو ذرا روک کے جملہ تم سے کہہ دوں. کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا. تو اگر میں ہوتا نا نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, تو میں کہتا
پروردگار تخت نمرود کے پاس، تاج نمرود کے پاس، خزانے سارے نمرود کے پاس، حکومت نمرود کے پاس، شاہی نمرود کے پاس، یہ خالی امامت لے کے میں کیا کروں گا بھائی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سارا تاج نمرود کے پاس، ساری حکومت نمرود کے پاس، سارا خزانہ نمرود کے پاس، سارا لشکر نمرود کے پاس. یہ کھوکھلی امامت لے کے میں کیا کروں گا؟ لیکن اس کے باوجود ابراہیم خوش ہو گئے. ابراہیم کے خوش ہونے نے بتلا دیا کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، 60 دقیقے مکمل ہونے کو آ گئے ہیں اور اب میں تمہیں اس مرحلے پر روکوں گا نہیں، بات کو مکمل کر دوں گا. سننا تو ابراہیم کی ذریت کو کیا دیا؟ امامت دی. رکے رہنا، چیلنج کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ مجھے پھر آنا ہے یا نہیں شہر آنا ہے. اگر میں آؤں گا تو وہ آیت سنتے جاؤ اور جواب رکھنا اپنے پاس. تو ابراہیم کی نسل میں کیا چیز چلی؟ امامت. اور اسی قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی، کتاب رکھی. تو ابراہیم کی نسل میں 2 چیزیں چلی، نبوت چلی، امامت چلی. یہاں تک تو آ گئے میرے ساتھ بھائی؟ رکے رہنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر لے آیا. ذریت ابراہیم میں اللہ نے 2 عہدے رکھے، ایک نبوت، ایک امامت. اور اب سورہ احزاب میں کہنے لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں محمد پر نبوت کو ختم کر رہا ہوں. تو نسل میں 2 عہدے چلے تھے، نبوت چلی تھی، امامت چلی تھی. ختم نبوت کی آیت قرآن میں ہے، ختم امامت کی آیت تم دکھلا دو. یہ میسج پہنچ گیا. تو بس آج کی گفتگو اس مرحلے پر رک گئی. جب تک نبوت تھی امامت ساتھ ساتھ چلی. ادھر نبوت ختم ہوئی، اب کوئی نبی نہیں ہے، لیکن حفاظت نبوت کی ضرورت ہے نا. اب امامت چلی. تو نوح اپنے زمانے میں امام، بھائی سننا، ابراہیم اپنے زمانے میں امام، عیسیٰ اپنے زمانے میں امام، موسیٰ اپنے زمانے میں امام. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو ختم ہونے والی ہے. دیکھو قرآن نے کہا کہ اگر امام اچھے ہیں تو امام برے بھی ہیں. موسیٰ اپنے زمانے کے اچھے امام، فرعون اسی زمانے کا برا امام. میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا، لیکن جس مرحلے پر ہوں اس مرحلے پر بس چھوٹا سا واقعہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، 2 دقیقے مصاحب کے دے دوں گا. موسیٰ اپنے زمانے کے اچھے امام، فرعون اسی زمانے کا برا امام. یہ ذہن میں رکھنا. موسیٰ نے آدھی رات کو، دیکھو تاریخ انبیاء سے بیان کر رہا ہوں، اور قرآن نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے سورہ بقرہ میں جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں. توریت میں بھی تذکرہ ہے. موسیٰ آدھی رات کو اٹھے، موسیٰ نے اپنی قوم کو جگایا، کہا فرعون اور اس کے فوجی سو رہے ہیں. آرام سے سن لینا بس یہ واقعہ. فرعون اور اس کے فوجی سو رہے ہیں، چلو ہم فرعون کے سوتے ہوئے اس کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. سارے بنی اسرائیل جمع ہوئے، 12 قبیلے تھے، 12 قومیں تھیں. موسیٰ کی امت میں 12 قومیں. ان سب کو جمع کیا، ان کے بچے، ان کی عورتیں، وہ خود، سامان لدا. اب جب چلے تو بیل گاڑیوں کے پہیے کی آواز، جانوروں کی آواز، لوگوں کے چلنے کی آواز، لشکری اٹھ گئے فرعون کے. اور جب فرعون کے لشکری اٹھے تو انہوں نے فرعون کو رپورٹ کی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا تعاقب کرو، پیچھا کرو موسیٰ کا. آگے موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ، 12 قبیلوں کے ساتھ، پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ. چلتے موسیٰ سمندر کے کنارے پہنچے. سچویشن دیکھنا. بس یہ آخری جملے ہیں. تم نے آج میرا ساتھ دیا، اس لیے کہ میں اپنے مانوس انداز گفتگو میں بات نہیں کر رہا تھا، لیکن میرا جی چاہا کہ اس طریقے سے بات کروں. تو اب یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. آج موسیٰ اپنی قوموں کے ساتھ، 12 قوموں کے ساتھ آگے، پیچھے فرعون پر لشکر کے ساتھ. موسیٰ پہنچے سمندر کے کنارے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. جانتے ہو موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ قرآن میں پوری آیت دیکھ لینا. لمدرکون
موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یعنی تم نے ہمیں پھنسوا دیا، آگے سمندر ہے پیچھے لشکر ہے۔ موسیٰ خاموش، قرآن ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے اس میں جاتے ہیں تو موت، پیچھے فرعون کا لشکر ہے وہ ہمیں مار دے گا۔ موسیٰ خاموش ہے۔ وہی آئی وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ ڈنڈا مارو اس سمندر کے اوپر۔ موسیٰ نے ڈنڈا مارا، سمندر پھٹا۔ سننا بھائی سننا، یہاں تقریر کو تمام کرنے والا ہوں۔ سمندر پھٹا، موسیٰ نے کہا چلو۔ اب وہ 12 قبیلے ہیں نا، ان میں انانیت، اکڑ بہت زیادہ تھی۔ کہنے لگے موسیٰ اس ایک راستے سے کیسے جائیں گے، پہلے کون جائے، اس کے بعد کون جائے، اس کے بعد کون جائے، یہ تو پروٹوکول کرائسس ہو جائے گا۔ کہا پھر، کہا موسیٰ اور راستے بناؤ۔ یعنی عجیب بات ہے، موت سامنے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور راستے بناؤ۔ بھائی رکے رہے نا، بس اب تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ نے ڈنڈے مارے، 12 راستے پیدا ہوئے۔ سنو سنو سنو، آرام سے سنو، بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی۔ 12 راستے بنا دیے، کہا کہ اب چلو ایک ساتھ چلو۔ 12 قومیں ایک ساتھ چلی۔ جب 12 قومیں ایک ساتھ چلی تو بیچ میں پانی کی دیواریں تھیں۔ کہا موسیٰ ہمیں کیا معلوم اس طرف کیا ہے، کہا پھر، کہا کھڑکیاں بنواؤ۔ موسیٰ نے ڈنڈے کا اشارہ کیا، کھڑکیاں بنی، اور اب ایک دوسرے کو دیکھتا ہوا گزر گیا۔ بھائی توجہ رہے، فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ اپنی قوموں کو نکال کر لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ لشکر بھی ڈال دو ان کے پیچھے۔ بھائی توجہ رہے، لشکر ڈال دو۔ ادھر آخری آدمی قوم موسیٰ کا نکلا، ادھر پہلا انسان لشکر فرعون کا داخل ہوا۔ بہت توجہ رہے، سب نکل گئے، سب نکل گئے، موسیٰ کی قوم والے سب نکل گئے۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ ہے جہاں بات کو مکمل کرنے والا ہوں۔ آخری آدمی موسیٰ کی قوم کا نکلا، فرعون آیا، اس کا لشکر آیا۔ جب آخری آدمی فرعون کے لشکر کا سمندر کے اندر آ گیا تو جس اللہ نے پانی کو حکم دیا تھا کہ پھٹ جا، اسی اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جا۔ توجہ رہے، موسیٰ اپنے سارے قبیلوں کو نکال کے لے گئے، فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ طے ہو گئی بات۔ اچھا یہ مجھے بتلاؤ کہ کیا قوم موسیٰ میں سب اچھے تھے؟ یہ فیصلہ ہے، فیصلہ ہے۔ اور اب میں ظاہر ہے کہ 2 دقیقے لوں گا مصائب میں اور گفتگو کو تمام کر دوں گا، لیکن تم سے سوال کر رہا ہوں کہ قوم موسیٰ سب کو بچا کے لے گئے، سب کو لے گئے، سب اچھے تھے؟ اگر سب اچھے تھے تو وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے ہمیں پھنسوا دیا؟ تو قوم موسیٰ میں سب اچھے نہیں تھے۔ اچھا تو کیا لشکر فرعون میں سب برے تھے؟ وہ کون تھا؟ قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون کے پاس ایک ایسا مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا۔ تو لشکر فرعون میں سب برے نہیں تھے پھر بھی ہلاک ہو گئے، قوم موسیٰ میں سب اچھے نہیں تھے پھر بھی بچ گئے۔ تو اللہ فردن نام اعمال نہیں دیکھتا، یہ دیکھا کرتا ہے کہ کس امام کے پیچھے جا رہے ہو۔ ویسے پہنچ گیا۔ بس میرے عزیزو، بس میرے عزیزو تقریر تمام ہوئی۔ میرا یہ جملہ پھر یاد رکھنا، اللہ فردن نام اعمال نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کیسے امام کے پیچھے جا رہے ہو۔ وہ ایک امام تھا موسیٰ، ایک امام تھا موسیٰ جو اپنی 12 قوموں کو بچا لے گیا، ایک امام 12 قوموں کو بچا لے گیا۔ تو کیا 12 امام مل کر ایک قوم کو نہیں بچا گرد مرتضی علی
تمام ہو گئی. فخر کرو اپنے اماموں پر, ناز کرو اپنے اماموں پر. آج گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. نبوت دین لاتی ہے, امامت دین بچاتی ہے. میں بہت معذرت خواہ ہوں, تقریر رک گئی اور ایک جملے سے جا رہا ہوں مصائب کی طرف. جب پیغمبر اکرم کے دین پہ وقت آیا تو کوئی اور نہیں اٹھا, وہ اٹھا جو اسی خاندان کا تھا. یاد ہے گزشتہ سال ایسے میں نے ریلیٹ کیا ہے کہ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کھاؤ. جملہ سنو, مجھے اجازت دو. دیکھو, میں نے حسین ابن علی کا ایک جملہ تمہارے سامنے پیش کیا, تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. لیکن بہت پڑھے لکھے ہو, بہت بیدار مغز ہو, تو شہزادی سکینہ کا تابوت برآمد ہوا. اس بیوی کا طویل مصائب نہیں ہے, طویل نہیں, فقط 2 جملے سن لو. اس بیوی تک جانے کے لیے 2 جملے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ. یہ جملہ ہے حسین کا 28 رجب کا. حسین نے 28 رجب کو کتنے گلے دیے؟ اپنا. اور عاشور کے دن جب حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ اب اکیلا اپنا گلا نہیں دوں گا, 72 سوکھے گلے دوں گا. ان گلوں میں حبیب ابن مظاہر کا گلا بھی ہوگا, مسلم ابن اوسجا کا گلا بھی ہوگا, ابو الفضل عباس کا بھی گلا ہوگا, شبیہ رسول علی اکبر کا گلا ہوگا, 6 مہینے کے بچے کا گلا ہوگا. یہ وہ گلے دوں گا جو کاٹے جائیں گے, اور ایک ایسا گلا دوں گا جو کاٹا نہیں جائے گا, رسیوں سے جکڑ کے باہر. چھوٹی بچی سکینہ کا گلا. اجرکم اللہ. اس بچی کو تم پہچانتے ہو, میرا جی چاہتا ہے. گزشتہ سال میں نے اکلیل المصائب کے حوالے سے ایک روایت بیان کی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کی پیدائش کا سبب سن لو, پھر میں آگے بڑھ جاؤں. سننے کے قابل ہے. تمہیں تو یاد ہے نا کہ یہ بچی حسین کے سینے پر سونی گئی. میں نے تو مقتل کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ یہ بچی اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک حسین گود میں لے کر تھپکیاں نہ دیں اور اسے لوری نہ سنائے. اچھا, لوری کے الفاظ بھی آج تک مقتل کی کتابوں میں موجود ہیں. حسین بچی کو تھپکی دیتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس گھر میں حسین کی بیٹی سکینہ نہ. بس میرے دوست, تم نے سنا, گریہ کیا, عاشور کا دن آیا. سنو, بچی کی پیدائش کا سبب. دیکھو, میں جو چیزیں لکھی ہیں نا کتاب میں انہی کو بیان کرنے کا عادی ہوں. حقائق, میں حقائق کو ملحوظ رکھتا ہوں, مصائب میں نہیں. تو سنو 2-4 جملے. جب سب شہید ہو گئے, اس بچی کو پہچانوانا ہے, جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین نے فضہ کو بلایا اور کہا, فضہ جا میرے خیمے میں, میرا صندوق کھول, اس میں میرا ایک پرانا کرتا رکھا ہے, وہ نکال کے لاؤ, لیکن خبردار بہن زینب نہ دیکھنے پائے. فضہ گئی, اس نے صندوق کھولا, پرانا کرتا نکالا, اپنی آبا کے دامن میں چھپایا, لے کے چلی حسین کی طرف. راستے میں شہزادی زینب ملی, کہا فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ حسین کہہ چکے ہیں بہن کو خبر نہ ہونے پائے. فضہ خاموش کھڑی ہے. بیوی نے پھر پوچھا,
فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا پھر خاموش ہے. اب علی کی بیٹی ہے نا، جلال آ گیا. کہا فضا تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتا کہ تیرے دامن میں کیا ہے. اب فضا روک نہ سکی. کہا بی بی کیا بتلاؤں، شہزادے نے اپنا پرانا کرتا مانگا ہے. بی بی رونے لگی. کہا نہیں، بھائی نے کرتا نہیں مانگا، اپنا کفن مانگا ہے. فضا میرے ہاتھ میں دے دے. فضا نے وہ پرانا کرتا شہزادی کے ہاتھ میں دیا. بی بی پرانا کرتا لیے ہوئے حسین کے پاس آئی. سنو کہ جملہ کہنے لگی کہ بھیا اماں، شہزادی کی اماں کو پہچانتے ہو؟ اماں، بہن بھائی کی بات سننا. اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ بیٹی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا پہنا دے، اور جب مدینے واپس آنا تو یہ کرتا لا کر میری قبر میں رکھ دینا. تو بھیا یہ لباس میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی. شہزادی نے حسین کو اپنے ہاتھوں سے لباس پہنایا. جب لباس پہنایا حسین نے سب کو خدا حافظ کیا. خیمے سے باہر نکلے. فنظر یمینا و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا اور آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا. جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. شہزادی زینب اپنی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. یہ کہہ کر حسین کا شانہ تھاما، ذوالجناح پہ سوار کرایا اور بی بی خیمے کے اندر گئی. اب سنو بس. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی. ذوالجناح نہ چلا. دیکھو گھوڑا وہ ذہین جانور ہے نا کہ مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا. ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اون محمد چلے گئے، عباس چلا گیا. ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا تھا کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں ایک بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری جملے سنو، آخری جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، اسی واقعے پر بات کو روکوں گا جس واقعے کو گزشتہ سال میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جملہ سنتے جاؤ. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. یہ سننا تھا کہ حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، دیر تک باتیں کرتے رہے. سنو پیدائش کا سبب بتانے جا رہا ہوں. جب بہت دیر بات کر لی نا تو کہنے لگے دعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، بیٹی اب مجھے اجازت دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آؤں. یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے تھام لیے. کہا بابا تمہیں اجازت نہیں دوں گی. چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملے سننا. بابا تمہیں اجازت نہیں دوں گی، چچا بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے سکینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ بس میرے عزیزو گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. کہا نہیں بابا مجھے کچھ نہیں معلوم. کہا بیٹی سن، میں نے، حسین کہہ رہے ہیں سکینہ سے، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مالک مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور وہ میرے مرنے کے بعد تماچے کھائے میں صبر کروں، اس کے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگے میں صبر کروں. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی. میرے مقدر میں شہادت ہے، تمہارے مقدر میں یتیمی ہے.
کہا بابا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ بچی نے ہاتھ ہٹا لیا، کہا سدھارو بابا لیکن جانے سے پہلے مجھے نجف پہنچا دو۔ کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کی قبر پہ لیٹ جاؤں گی، کہوں گی دادا تم تو آرام سے سو رہے ہو، کربلا میں آ کر اولاد کی حالت ہے۔